وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محقق أصولها محيط بمعناها، وأشهد أن محمدًا رسول حل من ربى النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة آدها فاطلع بها وأداها، فجلى الله به عن البصائر غينها وعن الأبصار عشاها، صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاها، وأبلغه عنا من التحيات أكملها وأولاها، ورضي الله عنه وعن عترته وأزواجه وصحابته ما سفرت شمس عن ضحاها. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اے امت اسلام، اے اہل ایمان، آج کل مسلم ممالک کے حالات خوفناک نظر آ رہے ہیں۔ کہیں تو فقر و غربت اور کہیں زلزلہ اور طوفان، کہیں مظاہرات کا سلسلہ اور کہیں بدعات کا سلسلہ، کہیں قادیانیت کا فتنہ اور کہیں تفجیر و تکفیر کا فتنہ، کہیں مسلمان بھوک و پیاس کی وجہ سے مرتے نظر آ رہے ہیں اور کہیں اغیار کے ہاتھوں قتل ہوتے نظر آ رہے ہیں، کہیں مسلمان اپنے بچے کو اپنے سامنے مرتے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ بھوک و پیاس ہے۔ کیسے مرتے دیکھ رہا ہے؟ کہیں تو اپنے بچے کو کچرے سے کھانا ڈھونڈ کر، کہیں تو اپنے بچے کو کچرے سے کھانا ڈھونڈتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور کہیں قحط سالی کی وجہ سے درختوں کے پتے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جن میں پانی کی قلت کی وجہ سے معصوم بچے پیاس اور گرمی کی وجہ سے تڑپتے مرتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی ایسے بھی ممالک ہیں جہاں فساد برپا ہو جانے کے بعد آج کل مہنگائی کا دورہ ہے، آرام سے تجارت کرنے ہوئے لوگ جو آرام سے تجارت کیا کرتے تھے، جن کی بہت ساری فیکٹریاں تھیں، جن کی دکانیں تھیں، جن کے باغات تھے، آج کل فساد برپا ہو جانے کے بعد وہ بھی ٹینشنوں کا شکار ہے۔ بس مزدوروں کا کیا کہنا، پورے دن پرمشقت کام کرنے کے بعد سورج کی گرمی کے نیچے اتنی قیمت نہیں حاصل کر سکتے جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ افورڈ کر سکتے۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ہر طرف سے مصائب نے کیوں گھیر لیا؟ ہر طرف سے آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ تو اس رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ آخر یہ فقر و ذلت کا کیوں شکار ہو گئے؟ آؤ اہل حدیث ہوں اور قرآن و حدیث کی طرف لے کر جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ رب کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا، بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا، ان کی معیشت میں فساد اور اس میں کمی، قحط سالی اور ان کی معیشت پر آفات کا نزول، ان کی فصلوں کا خراب ہو جانا اور خود ان کے اندر کینسر جیسی امراضوں اور بیماریوں کا پھیل جانا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ان کی کرتوتوں کی پاداش ہے اور فطری طور پر فاسد عمل اور فساد برپا کرنے والے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے، یعنی وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی ان کو ان کے اعمال کی جزا دینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دنیا میں جزا کا ایک نمونہ دکھا دیا،
ان کے پھل، مال، جان، ان سب میں کمی میں ان سب چیزوں کی کمی میں ان کو مبتلا کر دیا. لعلہم یرجعون. یہ سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ آزمائشوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم رجوع کر لیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کر لیں. اگر یہ رجوع کر لیں، ان اعمال سے باز آ جائیں تو ان کے معاملات درست، ان کے احوال سیدھے ہو جائیں گے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی آزمائش کے ذریعے سے انعام کیا اور اپنے عذاب کے ذریعے سے احسان کیا. ورنہ اگر وہ ان کے تمام اعمال کی سزا دیتا تو زمین کے اوپر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا. پیارے بھائی، پیاری بہن، لیکن آج کل کچھ ایسے بھی ممالک نظر آتے ہیں جن میں ہر قسم کا فساد موجود ہے. آخر ان ممالک میں جو رہتے ہیں ان سے کون سا اتنا بڑا عظیم جرم ہو گیا ہے، کون سا گناہ ہو کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہر قسم کا فساد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش سے پہلے پیارے بھائی ذرا اپنے وطن کی طرف لوٹنا اور دیکھنا کہ آپ کے وطن میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اپنی قوم کا پردہ اٹھا کر ذرا فکر سے دیکھنا کہ آپ کی قوم کیا کر رہی ہے. اور اس کے بعد اور سب سے مہم اور اہم، اپنے گھر والوں کے اوپر سے ہی پردہ اٹھانا. وہ گھر والے جن کا ذمہ دار آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے. ذرا دیکھنا کہ آپ کی بیوی بچے کیا کر رہے ہیں. کیا واقعتاً وہ پیروں کے پاس نہیں جاتے؟ کیا وہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا وہ چیزیں باہر پھینک رہے ہیں؟ کچھ کھانے کے بعد باقی چیز باہر پھینک دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں حاجت نہیں، اور جب مہنگائی کا دور آ جاتا ہے تو پھر ان کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں. چلو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں کہ آخر ان ممالک میں اتنا فساد کیوں برپا ہو گیا. اور کہیں ملفوظات کی طرف نہ لے کے جاؤں گا، رب کے فرمان کی طرف لے کے جاؤں گا. سورۃ روم ہے، رب کا فرمان ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. پیارے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھو، زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کا کیا حشر ہوا. ان میں اکثر لوگ مشرک تھے، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے. پیارے بھائی ذرا امانتداری سے بتانا کہ ہمارے ہاں مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے یا پیروں کے میدان کو ذرا آرام سے اور توجہ سے تعصب کے بغیر ذرا دیکھنا کہ آپ کی قوم مزاروں کی طرف زیادہ جاتی ہے یا مسجدوں کی طرف. فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، اٹھتے ساتھ فلاں بابا کی قبر پہ جانا ہے، میرا موٹر سائیکل اٹھنا چاہیے. پیارے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا، رب کی خالص عبادت نہیں کرتے. کیا یہ لوگ، یہ قوم رب کو چھوڑ کر اس فقیر اور عاجز انسان کی قبر پر سجدہ نہیں کرتی جس کو پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا؟ آؤ دوبارہ لوٹتے ہیں، آؤ دوبارہ لوٹتے ہیں ملفوظات کی طرف نہیں، رب کے فرمان کی طرف، اور پڑھتے ہیں پچھلی اقوام میں سے کسی قوم کا قصہ، شاید کوئی عقل مند سمجھ جائے. رب کا فرمان ہے، سورۃ سبا ہے، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي
قوم سبا کے لیے ان کے مقام جہاں وہ آباد تھے ایک نشانی تھی. جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور بائیں باغات تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی توحید سے منہ نہ موڑو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یا تمہارے رہنے کے لیے پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کے لیے رب غفار ہے. یعنی اگر تم اس کی توحید کو اختیار کیے رکھو گے، اس کے ساتھ کسی کو مشکل کشا نہیں بناؤ گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو وہ تمہیں بخش دے گا. لیکن جب اس قوم نے رب کی بات نہیں مانی، اس کی توحید سے منہ موڑ لیا، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو سنو رب کیا کہہ رہا ہے. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، بس ہم نے ان پر ڈیم کا سیلاب چھوڑ دیا، جس سے ان کی فصلیں اور باغات سارے برباد ہو گئے، جس سے ان کی فصلیں اور باغات سارے کے سارے برباد ہو گئے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے انہیں دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھل، چھاؤ اور کچھ بیریوں والے تھے. یعنی وہ باغات دو جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ان کے بدلے وہ دو ایسے باغات ملے جن میں کانٹے زیادہ اور پھل کم تھے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. ذرا توجہ سے سننا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں وجہ کا نہیں پتا. ہم کہہ رہے ہیں فلاں آ گیا، اس نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. ذرا توجہ سے سننا کہ پرانی اقوام کے اوپر یہ سب کچھ کیوں آیا. رب کا فرمان ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں ناشکری کی سزا دی. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ناشکروں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو ان کی کفر کی سزا دی. یہ قصہ اور پچھلی آیات کی تفسیر سننے کے بعد، ان کی تفسیر سننے کے بعد ہر عقل مند کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم پر جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں ان کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کر پیروں کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. ہم نے اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننے کے بعد پیروں کو بھی مشکل کشا حاجت روا بنا لیا ہے. اور مختصر سے الفاظ میں ہم نے رب کے ساتھ رب کی مخلوق کو شریک ٹھہرا لیا ہے. ہم نے مالک الملک کے ساتھ اس عاجز بندے کی قبر پر سجدہ شروع کر دیا ہے، جو مرنے کے بعد اپنے کپڑے خود نہ اتار سکا تھا، جو مرنے کے بعد اپنے کپڑے خود نہ اتار سکا تھا، غسل اپنے آپ کو خود نہ دے سکا تھا، استنجا اپنا خود نہ کر سکا تھا، لوگوں نے کیا تھا. کفن کی چادر خود نہ اوڑھ سکا تھا، قبر میں خود چل کر نہ جا سکا تھا، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر گیا تھا. ارے عقل مند، یہ اتنی عاجز شخصیت تیرا کیا بھلا کر سکتی ہے؟ یہ تو وہ ہے جو قبر میں جانے کے بعد اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ گئی، اپنے بچوں کو چپ نہ کروا سکی، اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑ گئی، چھوڑ گئے بیوی کی طرف واپس نہ لوٹ سکا، اپنی بیوی اور بچوں کا بھلا نہ کر سکا. ارے عاجز شخصیت، ارے عقل مند، کہ تیرے بچوں اور بیوی کا کیا کر سکتا ہے؟ کس طرح سے یہ ان کو نفع اور نقصان، کس طرح سے یہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نقصان سے دور کر سکتا ہے؟ پیارے ساتھیو، رب کعبہ کی قسم، یہ قوم جب تک شرک چھوڑ کر توحید قائم نہیں کرے گی، اس وقت تک ذلیل ہوتی رہے گی، اس وقت تک برباد ہوتی رہے گی، اس وقت تک ہلاکت کا شکار ہوتی رہے گی. پیارے نبی کے پیارے امتیوں، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر جتنی ہی آزمائشیں آ رہی ہیں ان کی مین وجہ شرک ہے. چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر شرک ہوتا کیا ہے. آج کل تو توحید کو لوگ شرک کہتے ہیں،
چلو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ لغت میں شرک اشرک یشرک اشراکا سے ماخوذ ہے، اس کا معنی کسی چیز میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ لہذا مشرک وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، کسی کو اللہ کا ساجی بنایا، ذبح، نذر و نیاز اور دیگر عبادات میں سے کوئی بھی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے اور سب مسلمانوں کو بھی توحید پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، مسلمان بھائی اور بہنوں، قرآن کریم میں سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ پیارے بھائی، اس کے ظلم عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی برا نہیں جو مخلوق کو خالق کی مساوی کرتا ہے۔ وہ اس چیز کو جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی، اس ہستی کے برابر قرار دیتا ہے جو ہر چیز کے اختیار رکھتی ہے۔ وہ مالک الملک کے برابر اس ہستی کو لاتا ہے جو مٹی میں دفن ہے یا اوپر ہے تو اپنے آپ کچھ کر نہیں سکتا، اپنا خود نفع نہیں پہنچا سکتا، موت کا فرشتہ آ جائے تو بھاگ نہیں سکتا، تیرا وہ کیا بنا کر سکے گا۔ پیارے بھائی، اس کے ظلم عظیم، شرک کے ظلم عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخصیت سے بڑھ کر کوئی برا نہیں جو عاجز شخصیت کو محتاج شخصیت کو اس رب کے برابر قرار دیتی ہے جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے۔ پیارے ساتھیوں، لوٹتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين۔ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ امت مسلمہ، یہ یاد رکھنا کہ شرک کی جزا صرف دنیا کے آباد کی صورت میں نہیں ملے گی، یہ فساد کا برپا ہو جانا صرف یہ جزا نہیں ہے، بلکہ جنت سے محرومی اور جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین مانو، جو مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ امت مسلمہ، رب محمد کی قسم، جو شرک کرتے ہوئے مر گیا اس نے دنیا میں توبہ نہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔
بلا شبہ اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو کچھ ہے جس کے لیے چاہے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر لیا، اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے. پیارے بھائی، پیاری بہن، اس غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، بہت نیک اعمال کیے ہیں، بہت حج کیے ہیں اور بہت عمرے کیے ہیں، بہت سی مساجد کی تعمیر کی ہے، بہت سے مدارس کا خرچہ افورڈ کر رہے ہیں. نہیں، رب کعبہ کی قسم، اگر تم شرک کرتے ہو اور شرک کرتے ہوئے مر گئے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. صرف تمہارے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال سارے کے سارے برباد کر دیے جاتے. بلکہ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرتاج رسل سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً تیری طرف اور تجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شرک سے برباد ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ شرک کیا ہے. وہ توحید کو شرک کہتے ہیں اور شرک کو توحید. ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. امت مسلمہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے. توبہ کر لو، اپنے گھر سے شروع کرو اور ہر وہ چیز جس میں شرک کا ادنا سا بھی ذرہ ہے اس سے دور ہو جاؤ، اس کو گھر سے نکال دو، ورنہ ہمیشہ کے لیے عذاب چکنا پڑے گا. پیارے بھائی، پیارے بہن، رب عزت جلال کی قسم، یہ بابا، یہ فقیر، یہ مولوی، یہ حضرت کے امام قیامت کے دن تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکیں گے، بلکہ تمہیں قیامت کے دن پچھتا کر اپنے ہاتھوں کو کاٹنا ہوگا. بلکہ تم کاٹو گے اور کہو گے کاش کاش میں نے قرآن کو تھام لیا ہوتا، کاش میرے بابا فقیر کو نہ پکڑا ہوتا، اپنا ولی اور جگری دوست. پیارے ساتھیوں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، فرمان رب ذوالجلال ہے، فرمان الہی ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويوم يعض الظالم على يديه. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس کاش میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس کاش میں نے فلاں کو جگری دوست نہ بنایا ہوتا. فلاں کے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اوپر نہ کیے ہوتے. فلاں کا قول پہنچ جانے، فلاں بندے کا قول مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکرایا نہ ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے میرے پاس نصیحت پہنچنے کے بعد گمراہ کر دیا. وكان الشيطان للإنسان خذولا، اور ہے شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا. ایک منٹ رکتے ہیں، ایک منٹ رک کر ان کی بھی یاد دہانی کروا دوں جن کے بزرگوں نے ان کو گمراہ کر دیا، جن کے بزرگوں نے ان کو گمراہ کر دیا اور ظاہر یہ کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 لوگوں کی ضرورت ہے. قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کے لیے
15 علوم کی ضرورت ہے۔ ارے جاہل، تو رب کے فرمان کو نہیں پڑھے گا، تجھے پتا کیسے چلے گا کہ تیرے رب نے تیرے سے ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ پیارے ساتھی، پیاری بہن، پیارے بھائی، رب کے فرمان کی طرف لوٹ جاؤ، نبی کے فرمان کی طرف لوٹ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیارے بھائیوں، یہ ملفوظات قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ ملفوظات میں جو کچھ لکھا ہے، آپ نے ان میں سے سارے اعمال کیے ہوں، بابا نے آپ کو جو کچھ کہا ہے، رات کو جاگ کے چلے کا کہا ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا، کالے باغات میں جا کے سب کچھ کر لیا آپ نے، قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ پیارے ساتھی، رب کا فرمان ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن سے اعراض کر لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جو ملفوظات کو پڑھتا ہے اور تھام لیتا ہے، کیا اس نے قرآن کو پکڑا؟ اس نے قرآن کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے بابا ولی بزرگ کی کتابوں کو پکڑ لیا اور وہ گمراہ ہو گیا، اور اس کو نہیں پتا کیوں؟ کیونکہ ان کے بابا اور فقیر اور مولویوں نے کہا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علماء سو، گناہ کاروں سے بچا کر رکھے اور ہمیں حق پر قائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن تمہارے مولوی بزرگ حضرت امام مولانا علامہ رب کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا۔ اور جب سب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونک دیا جائے گا تو تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ جو دنیا میں اپنے بزرگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ دیا کرتے تھے، انا كنا لكم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، ہم تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے ان کو غیر مقلدین کہا کرتے تھے۔ اصل میں ہم نے تقلید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم نے تقلید کی گناہ کاروں کی، بزرگوں کی، ان مولویوں کی جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سنو کیا کہیں گے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب سے ہمیں دور کر سکتے ہو، خواہ عذاب ذرے کے برابر کیوں نہ ہو۔ قالوا، وہ قائد یسوع، وہ جن کی تم اتباع کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اگر ہم اب پر پہ بے چینی اختیار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے رب کے عذاب سے کوئی خلاصی نہیں، ہمارے لیے رب کے عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں ہم جا سکے اور رب کے عذاب سے بچ سکے۔ یہ وہی بابا اور بزرگ ہوگا، یہ وہی ہوں گے جو اب دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم سے نکال لیں گے، قیامت کے دن رب کہہ رہا ہے کہ یہ ذرے کے برابر کے عذاب سے بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ بچ جاؤ، ابھی بھی بچ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پیارے کلمہ گو مسلمان، تیرے پاس سب کا کلام موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، آخر تو نے اس کو چھوڑ کر ملفوظات کی طرف کیوں چلا گیا؟ ملفوظات یقیناً تجھے گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ پیارے ساتھی، اب سے دعا ہے کہ تیرا سینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دے، اب سے دعا ہے کہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، حق پر قائم اور دائم رکھے۔ مولا جو حق پر نہیں ہے ان کا سینہ حق کی راہ کے لیے کھول دے۔ اے اللہ، بلد الحرمین اور مسلمان کے تمام ممالک کی حفاظت فرما، مسلمان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کو حق پر قائم اور قائم رکھ،
اے اللہ ان کو مسلمان اور اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن ممالک میں بدامنی، جن ممالک میں مسلمان بدامنی کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو امن کی نعمت سے دولت ان کو امن کی نعمت سے ان کو امن کی نعمت عطا فرما۔ اے مولا جن ممالک میں مسلمان معیشت کی کمی میں مبتلا ہیں، ان کو مال و عزت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ میرے پیارے نوجوان بھائی جتنے بھی ہیں ان کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کو تشدد اور تعصب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کو ہر طرف سے مصائب اور فتنوں نے گھیر لیا ہے، اے اللہ ان کو حق پر قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو تنظیموں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دعوت حق پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ان ربی سمیع الدعاء۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔